السلام علیکم۔ 8ویں جماعت کی اسلامیات ہے، سبق ہے زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت۔ زکوٰۃ دینی فریضہ ہے، یہ ایک مالی عبادت ہے جس میں صاحب نصاب اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ نکال کر غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ مناسب ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں۔ جواب ہے پاک کرنا۔ نمبر 2، عشر ادا کیا جاتا ہے۔ جواب ہے فصلوں پر۔ نمبر 3، منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا۔ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نمبر 4، زکوٰۃ ادا کرنے سے محبت کم ہوتی ہے۔ جواب ہے مال کی۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے، جس کے لغوی معنی پاک کرنا اور نشوونما پانا ہیں۔ سوال نمبر 2، زکوٰۃ کے بارے میں حدیث مبارکہ بیان کریں۔ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اپنے اموال کی زکوٰۃ دو۔ اموال مال کی جمع۔ سوال نمبر 3، زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی؟ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں پر اس لیے فرض کی تاکہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی پریشانیاں ختم ہوں اور وہ اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ اس طرح معاشرے سے غربت ختم ہوگی اور مال بھی پاک ہوگا اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ سوال نمبر 4، زکوٰۃ کے 2 معاشرتی فائدے تحریر کریں۔ سبق کے آخری صفحے پر اس کا جواب ہے۔ زکوٰۃ کے فوائد، اس میں سے کوئی بھی آپ 2 لکھ سکتے ہیں۔ اس سے انسان کا دل دولت کی محبت، کنجوسی اور لالچ جیسی اخلاقی برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے معاشرے کا کوئی طبقہ اپنی بنیادی ضروریات جیسی زندگی سے محروم نہیں رہتا۔ زکوٰۃ سے چوری چکاری، ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور رشوت جیسی برائیوں میں کمی آتی ہے۔ سوال نمبر 5، عشر سے کیا مراد ہے؟ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ عشر کے لغوی معنی ہے 10واں حصہ، جبکہ اصطلاح میں زرعی زمین کی پیداوار سے زکوٰۃ نکالنا عشر کہلاتا ہے۔ عشر کو زکوٰۃ الارض یعنی زمین کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں لکھیں۔ سبق کے پہلے صفحے سے اس کا جواب شروع ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت و فضیلت۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ایک ساتھ نازل ہوا ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی فریضہ اور عبادت ہے جو پچھلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی شریعتوں میں بھی ایک دینی فریضہ رہا ہے۔ زکوٰۃ ہجرت مدینہ کے بعد فرض ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں پر اس لیے فرض کی تاکہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی پریشانیاں ختم ہوں اور وہ اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ اس طرح معاشرے سے غربت ختم ہوگی اور مال بھی پاک ہوگا اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے۔ ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے تاکہ محتاج اور ضرورت مند مسلمانوں کی مدد کی جا سکے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح خرچ کرنے والوں کی تعریف اور ان کے اجر و ثواب کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پاک کریں اور ان کے ذریعے ان کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کے معنی ہیں پاک کرنا، صاف کرنا، اور ان کے حق میں دعا فرمائیں۔ بے شک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا سبب ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے تو ان قریب میں اس رحمت کو لکھ دوں گا اور ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اپنے اموال کی زکوٰۃ دو۔ اس کے بعد آپ نیچے سے لکھیں گے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود زکوٰۃ کا اہتمام فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی زکوٰۃ کو بہت اہمیت دی۔ یہاں تک ہے پہلے تفصیلی سوال کا جواب۔ سوال نمبر 2، زکوٰۃ کے فوائد تحریر کریں۔ سبق کے آخری صفحے پر اس کا جواب ہے زکوٰۃ کے فوائد۔ نظام زکوٰۃ کا قیام اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ زکوٰۃ سے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کی کفالت کی ضمانت میسر ہوتی ہے۔ کفالت کہتے ہیں کسی کا خرچہ برداشت کرنا۔ اسلامی نظام معیشت یعنی زکوٰۃ کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس سے انسان کا دل دولت کی محبت، کنجوسی اور لالچ جیسی اخلاقی برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کی وجہ سے معاشرے کا کوئی طبقہ اپنی بنیادی ضروریات جیسی زندگی سے محروم نہیں رہتا۔ نمبر 3، زکوٰۃ سے چوری چکاری، ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور رشوت جیسی برائیوں میں کمی آتی ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ بے روزگاروں، بوڑھوں، یتیموں اور بیواؤں کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 5، زکوٰۃ بے سہارا لوگوں کا سہارا اور مالدار لوگوں کے لیے ان کے مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی میں بالکل سستی نہ کریں، بلکہ صدقات و خیرات کی ادائیگی کا باقاعدہ اہتمام کریں تاکہ غریب اور نادار لوگوں کی مدد ہو سکے۔ اس سے ایک مضبوط اور خوشحال معاشرے کے قیام و استحکام میں مدد ملتی ہے۔ یہاں تک ہے دوسرے تفصیلی سوال کا جواب۔ سوال نمبر 3، مصارف زکوٰۃ تحریر کریں۔ یہ سبق کا تیسرا صفحہ ہے، پیج نمبر 38، مصارف زکوٰۃ۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ مصارف لفظ مصرف کی جمع ہے، جس کے معنی ہے خرچ کرنے کی جگہ۔ اصطلاح میں مصارف زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ شریعت نے جن لوگوں کو زکوٰۃ کا اہل ٹھہرایا ہے ان کو ہی دی جائے۔ یہ 8 طرح کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان میں فقراء، مساکین، مقروض لوگ، مسافر شامل ہیں۔ زکوٰۃ حکومت کی طرف سے مقرر کردہ لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ کسی کی دل جوئی کی خاطر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی غلام کو آزاد کروانے کی غرض سے یا فی سبیل اللہ کسی بھی نیک کام میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہاں تک ہے تیسرے تفصیلی سوال کا جواب۔